اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اللمعہ میں دم حیض کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور چل رہی ہے. تو بات چل رہی تھی ذات عادت الوقتیہ اور عددیہ کے بارے میں. تو کل بتایا تھا انہوں نے والفرق بین العادتین، اور ان دونوں عادتوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلے والی ہے، پہلے والی یعنی ذات عادت الوقتیہ، کہنا ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دم دیکھے گی، خون دیکھے گی، تو وہ اس کو حیض قرار دے گی. جبکہ عددیہ میں اگر صرف عددیہ ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے مانے گی، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے 3 دن وہ دیکھے گی، اگر 3 دن متتالی آتا ہے تو پھر وہ حیض ہے، اور اگر 3 دن متتالی نہیں آتا ظاہر ہے پھر تو حیض ہے ہی نہیں وہ کسی کے نزدیک بھی. تو یعنی وہ بعض کہتے ہیں کہ حیض مانے گی فوراً، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، 3 دن تک انتظار کرے گی. فرق یہ ہے دونوں میں. جو ذات عادت الوقتیہ ہے وہ جیسے ہی خون دیکھے گی اس کو حیض مانے گی. لیکن جو صرف عددیہ والا مسئلہ جس کا ہے، وقتیہ والا نہیں ہے عددیہ والا، تو اس میں اختلاف ہے علماء کا. پہلے والے پہ کیا اتفاق ہے، یعنی وقتیہ پر اتفاق ہے، اور عددیہ میں اختلاف ہے علماء کا، الگ الگ رائے ہیں. یعنی ایک خاتون جو ہے وہ مثلا وقت کے اعتبار سے بھی ذات عادت ہے، اور عدد کے اعتبار سے بھی. یہ تو جمع ہو سکتا ہے، یعنی ایک مثلا خاتون مہینے کی پہلی تاریخ کو خون دیکھتی ہے، ہر مہینے پہلی تاریخ کو خون دیکھتی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ذات العادت الوقتیہ. اسی طریقے سے یہی خاتون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ذات العادت وقتیہ ہے، ایسی ساتھ ساتھ عددیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر مہینے پہلی تاریخ کو خون دیکھتی ہے اور 5 دن دیکھتی ہے، ہر مہینے یہی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور مثلا خاتون ایسی ہے کہ جو ذات العادت الوقتیہ نہیں ہے، وقتیہ نہیں ہے، مثلا وہ ہر مہینے ایک تاریخ میں خون نہیں دیکھتی. مثلا کسی تاریخ میں اس نے خون دیکھا، مثلا پہلی تاریخ کو کسی مہینے میں، دوسرے مہینے میں اس نے دیکھا 5 تاریخ کو، پھر آگے مہینے میں اس نے دیکھا 15 تاریخ کو، کہیں 20 تاریخ کو. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاتون ہے، عورت ہے، وہ ذات العادت الوقتیہ اور عددیہ ہے، صحیح. لیکن یہ کیا ہے لیکن یہ جو دوسرے والی خاتون ہے کہ جو یعنی جس کا وقت اور ٹائم معین، یعنی وقت معین نہیں ہے، تاریخ معین نہیں ہے، کبھی پہلی تاریخ میں تو کسی مہینے میں، چھٹی تاریخ میں تو کسی مہینے میں، مثلا 15ویں تاریخ میں مثلا، لیکن اس کے عدد معین ہے، اس کا عدد معین ہے. جب بھی دیکھتی جو ہے مثلا 7 دن ہے، جب بھی دیکھتی ہے 7 دن دیکھتی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ 7 دن دیکھتی ہے تو یہ کیا ہوئی؟ عددیہ ہوئی، لیکن وقتیہ نہیں ہوئی، عددیہ ہوئی. اب یہاں پر سوال یہ جو سوال تھا تمہارا، اب یہ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ذات وقتیہ میں اور ذات العددیہ میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ جو ذات عادت الوقتیہ ہے وہ تو جس وقت خون دیکھے گی اسی وقت سے حیض شمار ہوگا، اور جو دوسرے والی ہے صرف عددیہ ہے، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے.
بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ مضطربہ کے طریقے سے ہے، یعنی پہلے 3 دن وہ انتظار کر لے، مثلا 3 دن متتالی آتا ہے تو پھر حیض مانا جائے گا، اور نہ تو 3 دن نہیں آتا پھر تو کسی کے یہاں بھی حیض نہیں ہے، یعنی اسے انتظار کے لیے کہتے ہیں بعض علماء، بعض کہتے ہیں نہیں کوئی وہ بھی اسی طریقے سے ہے تو حیض مانا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں انتظار کیا جائے، مثلا سمجھ میں آ گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ والفرق بین العادتین الاتفاق علی تحیز الاولی برؤیت الدم، کہ دونوں عادتوں میں یعنی ذات العادت الوقتیہ اور ذات العادت العددیہ، کہہ رہے ہیں ان دونوں عادتوں میں فرق یہ ہے الاتفاق علی تحیز الاولی، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جو پہلے والی ہے ذات عادت الوقتیہ، وہ خون دیکھتے ہی اس کے یہاں حیض مانا جائے گا برؤیت الدم، جیسے ہی خون دیکھا تو حیض شمار ہوگا، والخلاف ہو فی الثانیہ، لیکن دوسرے والی میں اختلاف ہے، دوسرے والی کیا ہے؟ ذات عادت العددیہ، اس میں اختلاف ہے، کیا اختلاف ہے؟ فقیلا، کہا ہے کیا انہا فیہ کالمضطربہ، کہ وہ مضطربہ کے طریقے سے ہے، لا تتحیز، وہ حیض نہیں مانا جائے گا، اس کا یعنی حیض نہیں شمار ہوگا الا بعد 3 ایام، مگر یہ کہ 3 دن کے بعد، والاقوی انہا کالاولی، اور صاحب یعنی شارح فرماتے ہیں حالانکہ اقوی جو ہے وہ میرے نزدیک کہنا چاہ رہے ہیں یہی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے پہلے والے، یعنی ذات عادت الوقتیہ، اولا یعنی ذات عادت الوقتیہ، وہ بھی اسی طریقے کی ہے، آ گیا سمجھ میں؟ الا بعد 3 ایام، مگر یہ کہ 3 دن کے بعد، والاقوی انہا کالاولی، لیکن شارح فرماتے ہیں کہ لیکن اقوی جو ہے یہی ہے کہ یہ بھی پہلے والی ہی کے طریقے سے ذات عادت الوقتیہ ہی کے طریقے سے ہے۔ ولو اعتادت وقتا خاصا، اگر مضطربہ جس کی عادت مستقر نہیں ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، یا مثلا جو ہے وہ کسی ایک کے اعتبار سے یا دونوں کے اعتبار سے عادت مستقر ہی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وقتاً خاصاً، اگر جو ہے وہ بأن رات فی اول شہر 7، مثلا کیسے؟ جس خاتون کو وقت کی مثلا جو ہے وہ عادت نہیں ہے، کہنے کہ بلو اعتادت وقتاً خاصاً، اگر کوئی جو ہے وہ عادت ہو کسی کو وقت خاص وقت کی، مثلا بأن رات فی اول شہر 7، مثلا جو ہے وہ ایک عورت تو یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں 7 دن دیکھتی ہے، اور ایک کیا ہے فی اول آخر 8، اور مثلا جو ہے وہ دوسرے مہینے میں کیا دیکھتی ہے؟ یہ 8 دن، یعنی وقتی طور سے تو عادی ہو گئی ہے، عادیہ ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے عادیہ ہے، لیکن کیا مثلا اول شہر میں دیکھتی ہے، پہلے مہینے میں اور دوسرے مہینے میں، لیکن اول شہر میں تو دیکھا دونوں مہینوں میں، لیکن یہ فرق کیا رہا کہ پہلے مہینے میں 7 دن دیکھا اور دوسرے مہینے میں 8 دن دیکھا، تو یہ عادیہ ہے کس اعتبار سے؟ وقت کے اعتبار سے، لیکن غیر عادیہ ہے، مضطربہ ہے کس اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے، تو اس نے پہلے مہینے میں 7 دن اور دوسرے مہینے میں 8 دن، ہاں یہ صحیح ہے کہ اس نے پہلے مہینے میں بھی پہلی تاریخ کو دیکھا اور دوسرے مہینے میں بھی پہلی ہی تاریخ کو دیکھا، تو یہ وقت کے اعتبار سے کیا ہو گئی؟ عادیہ ہو گئی، اور عدد کے اعتبار سے غیر عادیہ ہے، کیونکہ 7 اور اختلاف ہے۔ کہنے فَيَا مُضْطَرِبَةُ الْعَدَدِ لَا تَرْجَعَ إِلَيْهِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ مضطربۃ العدد ما ہے، کیا یہ مضطربۃ العدد ہے، لا ترجع الیہ، یہ نہیں پلٹے گی کہاں؟ عدد کی طرف، یعنی یہ عدد پہ بھروسہ نہیں کرے گی۔ کب؟ عند التجاوز، جب 10 دن سے تجاوز ہو جائے، کیونکہ یہ عادیہ عددیہ نہیں ہے، ذات العادت عددیہ نہیں ہے یہ، بلکہ ذات عادت الوقتیہ ہے، صحیح؟
لیکن اگر کوئی ذات عادت الوقتیہ بھی ہے اور عددیہ بھی ہے مثلا صحیح، تو پھر اس کا تو یہ ہوگا کہ تجاوز کے بعد وہ جو اسے عادت ہے وہ حیض شمار ہوگا، اور جو عادت سے باہر ہے وہ غیر حیض استحاضہ شمار ہوگا. عند تجاوز العشرہ واضح ہوا گئی. کرے وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتِ تَحْيَزُهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ، اور اس کا جو وقت ہے وہ فائدہ دے گا اس کے حیض کے مسئلے میں جب وہ دیکھتے ہی، یعنی چونکہ وقتیہ ہے تو وقتی اعتبار سے اس کو فائدہ دے گا. بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ یعنی یہ اپنے آپ کو حیض شمار کرے گی. حیض مانے گی خون دیکھتے، کیوں؟ کیونکہ یہ عادیہ ذات العادت الوقتیہ ہے، ذات العادت الوقتیہ ہے. یہ بعد ذالک کل اولا آنے والے وقت میں، بعد ذالک آنے والے مہینوں میں، یعنی آنے والے مہینوں میں کل اولا پہلے کے طریقے سے. ان لم نجزی ذالک للمستربہ اگرچہ یہ چیز مستربہ کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ذات عادت الوقتیہ ہے لیکن عدد کے اعتبار سے تھوڑی اس میں گڑبڑ ہے، یعنی صحیح عدد کے اعتبار سے نہیں ہے، ذات العادت نہیں ہے. لیکن جو مضطربہ ہے اصلا اس میں تو یعنی جو مضطربہ ہے اس کے یہاں عدد کی بھی مشکل ہے اور وقت کی تو مشکل ہے ہی. یعنی اس کے یہاں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ خون دیکھے گی فوراً اس کے یہاں حیض شمار ہو جائے گا کیونکہ ذات عادت الوقتیہ ہے. لیکن جو ذات عادت الوقتیہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ وہ 3 دن انتظار کرے گی اور اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، اور وہ اپنے آپ کو فوراً حیض یعنی فوراً وہ حیض شمار نہیں ہوگی. ان لم نجزی ذالک للمستربہ اگرچہ یہ چیز جو ہے یہ مستربہ کے لیے کافی نہیں ہے. کیا؟ بلکہ اسے کیا کرنا ہے مستربہ کو کہ 3 دن سے انتظار کرنا ہے اللہ کا، یعنی جو 3 دن بتائے گئے ہیں وہ انتظار کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اس میں جو ہے کیا ہوگا کہ وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ تَحْيَزُهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهَا اگرچہ اس کو جو ہے وہ فائدہ یہ ہوگا وقت کے اعتبار سے کہ جیسے ہی یہ خون دیکھے گی تو کیا مانے گی اپنے آپ کو حیض شمار ہوگی. بعد ذالک دیکھنے کے بعد بھی ذات عادت وقتیہ ہے کیسے ہو جائے گی پھر یہ کل اولا، یعنی یہ اولا یعنی ذات عادت الوقتیہ ایک طریقے سے ہو جائے گی یعنی مضطربہ بھی. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا وقت تو ایک ہی ہے نا، وقت میں تو مشکل ہے نا، تو وقت کے اعتبار سے ذات عادت الوقتیہ ہے، چونکہ یہ وقت کے اعتبار سے ذات العادت ہے تو ذات عادت الوقتیہ ہے. ان لم نجزی ذالک للمستربہ اور یہ چیز حالانکہ مستربہ کے لیے کافی نہیں ہے. مستربہ کون سی؟ جو وقت کے اعتبار سے مستربہ ہے، یہ عدد کے اعتبار سے مستربہ ہے لیکن اس کو فائدہ کہاں پہنچے گا؟ شروع میں جیسے خون دیکھے گی تو حیض ہو جائے گی، حیض مانی جائے گی. لیکن جو مضطربہ ہے وہ فوراً حیض کے احکام اس پر جاری یعنی اس اعتبار سے نہیں ہوں گے بلکہ اسے جو ہے وہ انتظار کرنا ہوگا 3 دن کا. اس کا یہ فائدہ ہے. ہاں اس کے بعد 3 دن متتالی آتا ہے تو پھر حیض شمار ہوگا، اور نہیں آتا ہے تو پھر تو کس کے یہاں بھی وہ حیض نہیں ہے. نکتفی علی هذا المقدار اور باقی غداً سیجی انشاءاللہ والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.